بسم الله الرحمن الرحيم. من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین قاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى وارث علم النبیین حاکم یوم الدین رئیس العارفین سید الوصیین قائد الغر المحجلین قاتل الکفار والمشرکین خاطئ الناکسین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر قاسم طوبی و صخر میزان الاعمال مخلب الاحوال وجہ اللہ الذی من آمن بہ یمنا نفس اللہ القائمہ اذن اللہ الواعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي الكافرين عزیزان گرامی، یہ آیے مبارکہ کہ جو آیے بلغ، آیے ولایت اور آیے خلافت سے جانی جاتی ہے، پروردگار عالم نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت و خلافت کے اعلان کے سلسلے میں قرآن میں سورہ مائدہ کہ جو قرآن کا 5واں سورہ ہے، اس کی 66ویں آیت میں اس اعلان کو مضمر رکھا، یہ کہہ کر کچھ انداز بدلا ہوا، کچھ تیور تھوڑے سے تبدیل کیے ہوئے، اپنے عام انداز تخاطب سے ہٹ کر تاکہ سننے والوں کو احساس ہو جائے کہ جس بات کی جانب اعلان کیا جا رہا ہے اس کی عظمت و اہمیت کیا ہے۔ یوں مخاطب ہوتا ہے کہ اے رسول، جو کچھ آپ تک آپ کے رب کی جانب سے
نازل کیا گیا ہے، نازل کیا جا چکا ہے، اسے آپ پہنچا دیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت ہی نہ پہنچائی، اور آپ بے فکر رہیں کہ اللہ آپ کو آدمیوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور بے شک اللہ منکر لوگوں کی رہبری نہیں کرتا ہے۔ اب بہرحال اللہ کا کلام ہے، آیت ہے، ایک ایک لفظ تفصیل طلب ہے، غور طلب ہے۔ بنیادی طور پر ابتدائی میں شمارے سے آغاز کروں یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو سورہ مائدہ جو 5واں سورہ ہے، اور 5 کا عدد آپ جانتے ہیں کتنا عظیم عدد ہے، اللہ نے اسی سورے میں رکھا۔ آیت کا نمبر ہے 66، 7 اور 6 دونوں ملائیں تو 13 ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ 14 پہ اصرار کرتے ہیں، اللہ نے یہاں پر 13 کو رکھا ہے، تو اشارہ یہ ہے کہ 14 اس طرح شامل ہیں کہ 13 کی ولایت کا اعلان 14واں کر رہا ہے، کیونکہ جن کی ولایت کا اعلان ہے وہ 13 ہستیاں ہیں، اور ان میں مرکزی ہستی نور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسری بات، واللہ یعصمک من الناس، انسانوں کے، آدمیوں کے شر سے پروردگار دنیا میں اتنے بڑے بڑے خونخوار حیوان ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں، زہریلے اژدہے ہیں، سانپ ہیں، کیسی کیسی مخلوقات ہیں تیری مہلک قسم کی، ایک ڈس دے ایک مرتبہ تو انسان ہلاک ہو جائے، تو نے کسی کا ذکر نہیں کیا، آدمیوں کا ذکر کیا، تو یقینی طور پر اس کا جواب یہی ہے کہ کتنے ہی زہریلے اور خونخوار حیوان کیوں نہ ہو، انسان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک کو ڈستے ہیں تو ایک مرتا ہے، انسان ایک ڈستا ہے ہزاروں مر جاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، ہمارے تقریروں کے دوران یہ بات آئی ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جیسا میں نے کہا ایک ڈستا ہے تو ہزاروں مر جاتے ہیں، تو یہ جو ڈسنے کا زہر ہوتا ہے نا، یہ زہر بغض علی کا زہر ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک اپنے آپ میں قابل غور ایک موضوع ہے اپنے آپ میں۔ پھر اختتام پر یہ کہ بے شک اللہ منکرین کی، منکر اور کافرین کا لفظ رکھا ہے، پروردگار ظالمین کا لفظ بھی تھا، اور بھی بہت سے لفظ تھے، تیرے پاس لفظوں کی کمی تھوڑی ہے، لیکن تو نے یہ کہا کہ لا یہدی القوم الکافرین، کفر کرنے والے، کفر کا مطلب انکار کرنا ہے، تو پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ تم انکار پوری دنیا میں کسی کا بھی کر لو، تمہارے دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے جنت میں جانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم کسی بھی چیز کا انکار کر لو، لیکن اگر تم نے ولایت علی کا انکار کر دیا تو تم جنت کی بو بھی نہیں سونگ پاؤ۔ اس کی بہت سی علتیں ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو میں نے آپ کے سامنے خلاصے کے طور پہ بتا دیا کہ اس آیت سے استفادہ ہم کرتے رہے ہیں مسلسل، کہ اب جو بنیادی ہماری ایک پوری گفتگو کا آج ایک خلاصہ ہے، اس گفتگو کا جو مقصد رہا ہماری وہ یہ کہ اس آیے ولایت سے، جو آیے بلغ ہے، جو ہمارا سرنامہ کلام رہا ہے، اس سے ہٹ کر قرآن میں اور کہاں کہاں ولایت کا اور غدیر کا ذکر ملتا ہے، اس کے اشارے ملتے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا کہ یہ پیام پہنچایا جائے سامعین تک کہ غدیر صرف آیے بلغ تک محدود نہیں ہے کہ اللہ نے پوری کتاب میں ایک جگہ، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ غدیر کس قدر وسیع ہے، تو ہمارا عنوان یہی تھا کہ غدیر کیا ہے، غدیر کی عظمت کیا ہے، غدیر کی افادیت کیا ہے، غدیر کی اہمیت کیا ہے، اعلان غدیر کتنا اہم ہے کہ جہاں رسول کی رسالت خطرے میں آ جائے، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا کی بات۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ کیا ہے غدیر، کن کن مقامات پر نظر آیا ہے، تو اب اگر یہ
سوال کیا جاتا ہے کہ غدیر کہاں سے کہاں تک ہے، تو پھر جواب یہ ہے کہ وہاں سے وہاں تک ہے جہاں سے جہاں تک اللہ کی حکومت ہے۔ جہاں جہاں اللہ کے حاکم ہونے کا اطلاق ہوگا وہاں وہاں علی کے ولی ہونے کا اطلاق ہوگا۔ چاہے وہ انسان کے پیدا ہونے کی بات ہو، چاہے انسان کے مرنے کی بات ہو، چاہے انسانی زندگی کا سفر ہو، چاہے نبی کی معراج کا سفر ہو، چاہے کعبے میں بت شکنی کا موقع ہو، چاہے خیبر میں مرحب کے قتل کا موقع ہو، خندق میں عمرو ابن عبدود کے واصل جہنم ہونے کی بات ہو، بدر و احد میں علی کی شجاعت کی بات ہو، مسلح پر علی کی عبادتوں کی بات ہو، جہاں جہاں اطلاق قدرت ہو سکتا ہے وہاں وہاں علی کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے۔ اب یہ بات کے خلاصے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، تفصیل تو مجھے الگ عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں کہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ یہ اس آیت میں ایک جو پہلو ہے، عام طور پہ لوگ اس بات کی جانب بہت توجہ دیتے کہ اللہ نے بڑی سختی سے کہا، بے شک اللہ نے بہت اصرار سے کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ میرا سوال یہ ہے جہاں تم بڑے اصرار سے نبی کے لیے کہتے ہو کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو اللہ نے نبی پر تو اصرار کیا، آپ کو چھوڑ دیا ویسے ہی؟ منوانے والے پر تو اصرار ہو، ان کا کام تو منوانا پہنچانا ہے، ماننا آپ کو ہے۔ نبی تو مانے ہوئے ہیں پہلے سے، خانوادہ ابو طالب تو مانا ہوا ہے پہلے سے، ماننا آپ کو ہے، تو منوانے کے لیے اصرار، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو عزیزان گرامی اس کی ضد بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماننے والوں کے لیے اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ تو یہ سختی، یہ اصرار آپ کے لیے بھی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر یہ جستجو ہماری طرف سے رہی صحیح کوشش ایک حقیر سی کہ قرآن میں غدیر اور کہاں کہاں مقامات پر ہے، کن کن منزلوں پر ہے، اللہ نے متشابہات میں محکمات میں ہو کہیں بھی ہو، اللہ نے کہاں کہاں اس کو ظاہر کیا ہے، غدیر کو، اعلان غدیر کو، اور ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ تو ہم نے آغاز کیا تھا اس چمنستان و گلستان ولایت علی کی سیر کا آغاز کیا تھا، اور 9 دن سے مسلسل ہم چمن غدیر ہی میں گردش کر رہے ہیں، اور ہاں یہ ہمارا سفر ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ 10 ذی الحجہ سے آغاز ہوا ہے تو قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر دور ہر زمانے کے انسان اس گلستان میں سفر کرتے، لیکن ہم نے جب سفر کا آغاز کیا تو ہم نے سورہ حمد کے آشیانے کے جھروکوں سے ملاحظہ کیا، نظارہ کیا ولایت علی کے مقامات کو، اور اس کے بعد مختلف آیتوں کے نشیمن سے روشنی حاصل کی، الگ الگ آیتوں سے استفادہ کیا، اور کل تک کی گفتگو میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ قرآن کے اور آیتوں سے بھی استفادہ رہا جانا، جیسا میں نے کہا سورہ حمد میں کہاں کہاں غدیر ہے وہ بھی میں نے آپ کو کوشش کی بتانے کی، اور اس کے بعد واضح طور پر جو 2 مقامات رہے ہیں ان کی جانب بھی میں نے اشارہ کیا۔ سورہ علم نشرہ کی آخری آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اے رسول جب آپ فارغ ہو جاؤ حد سے اور دینی امور سے، جب آپ تمام چیز پہنچا چکو تو اپنے قائم مقام اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنا فنصب کہا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو چکو اپنے دینی امور سے تو آپ نصب کر دو، علی کو علم کر دو، علی کو علم کر دو، ان کی ولایت کا اعلان، اس سے واضح کیا ہو،
اور پھر اس کے بعد رغبت کرو ہماری طرف آنے کی۔ اب کوئی کام نہ رہا تمہارا، ولایت پہنچا دی، اسی ولایت کے پہنچنے پر تو دین کامل ہوا ہے۔ اب جب دین کامل ہو گیا آپ کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ ایک مقام ہم نے بتایا تھا سورہ انفال کی جو 8واں سورہ ہے 24ویں آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، کہ تم اے صاحبان ایمان جب بھی نبی تمہیں پکارے، بلائے، آواز دے اس کام کے لیے کہ جس میں تمہاری زندگی ہو تو تم اسے مان لو۔ تو کل میں نے عرض کیا کہ وہ کوئی اور مقام نہیں تھا جہاں نبی ہمیں زندگی تقسیم کر رہے تھے، تو نبی غدیر میں بشکل ولایت علی ہمیں حیات عطا کر رہے تھے۔ تو وہ موقع وہی تھا کہ نبی کے پکارنے پر آ جاؤ، نبی کے بلانے پر اذا دعاکم لما یحییکم کہا، حیات جس میں ہو، تو پتا چلا حیات ہماری غدیر میں ہے۔ غدیر نہیں تو حیات نہیں ہے۔ چلنا پھرنا، سانس لینا اٹھنا، چلنا پھرنا، سانس لینا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا دلیل حیات نہیں ہے۔ یہ تو جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، حیوان بھی چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان میں بھی آپس میں رقابت و دشمنی دوستی ہوتی ہے۔ پھر آپ میں فرق حیوانیت و انسان کا نام ولایت امیر المومنین۔ مقصد حیات ہے، مقصد تخلیق ہے تمہارا۔ ولایت ہے تو تم انسان ہو، ورنہ حیوان سے بدتر ہو، اس لیے کہ حیوان پھر بھی اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرتا ہے، اپنی خلقت کے مقصد کو پورا، جس کام کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہ کام کرتا ہے، کر کے گزر جاتا ہے، جس کا اتنا عرصہ حیات ہوتا ہے۔ انسان کتنی ہی طویل عمر کیوں نہ پالے، عمر کی طوالت کو مقصد کی کامیابی نہ سمجھا جائے، طویل عمر حاصل کر کے بھی لوگ ناکام دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے کا بچہ 6 مہینے والا بھی ہوتا ہے تو اپنے مقصد کو پورا کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے ولایت اہم ہے، جو میں نے کہا آغاز میں، عظمت ولایت، اہمیت ولایت یہ ہے۔ افادیت کی تو بات چھوڑے، افادیت کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ولایت کے ساتھ میرے پاس آئے گا علی کی، اس کے لیے جنت ہے، جو انکار کر کے آئے گا اس کے لیے جہنم۔ یہ الٹیمیٹ آخری حد بتا دیا، اب اس سے ہٹ کے اور کیا۔ اب یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اعلان کیا، بلایا نبی نے، سورہ انفال کی آیت سے۔ آج جو ہمارا سرنامہ کلام رہا ہے اسی سے گفتگو، اسی کی جیسا میں وہ تفصیل غدیر کی میں بتاؤں کہاں سے۔ یہ نوجوانوں کے لیے بزرگ جانتے ہیں، بہرحال جن کی نگاہ ہے، جو کتب بینی کے قائل بھی ہیں، عادی بھی ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، تفاسیر پہ جن کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ غدیر کہاں سے۔ یوں تو غدیر دعوت ذوال شراحی سے اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگر میں اسے اور بڑھاؤں با اعتبار مفہوم تو غدیر آدم کی خلقت سے پہلے سے موجود ہے۔ مفہوم غدیر جو ہے وہ آدم کی خلقت سے پہلے ہی سے موجود ہے، کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے۔ عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کیا سمجھتی ہے، کیا ہے بات علم کی ہے۔ کہا علم، آدم کو علم دیا گیا، علم پہنچایا گیا۔ آدم کا پتلا تھا، پتلے میں جب روح ڈالی گئی، جب سجدہ کیا گیا تو وہ روح کیا تھی، سجدہ کس کو کرایا گیا جانتے ہیں آپ؟ آدم کو جو سجدہ کرایا گیا، آدم کے وجود اور پتلے کو نہیں کرایا گیا، آدم کے پتلے میں جو روح پھونکی گئی تھی اسے کرایا گیا، اور وہ روح کچھ نہیں تھی جز ولایت امیر المومنین۔ پوری خلقت کو اللہ نے ولایت علی کی جانب سجدہ کروایا ہے، کیونکہ علم کہا ہے، علم ولایت سے ہٹ کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کی تشریح میں چاہتا تھا، جسے میں نے کہا کہ غدیر کہاں سے، جو نبی کے دور میں جو اعلان ہوا اس اعتبار سے
18 ذیلحج سے بہت پہلے سے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ کی توجہ کے ساتھ کہ 10 ہجری میں جب کہ نبی کو حکم ہوا حج کے لیے، آپ نے اہتمام کیا، تیاری کی حج کو جانے کے لیے پیغمبر اسلام نے، تو اس وقت ایک گروہ ساتھ ہو گیا، پیغمبر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور جبرائیل نے آ کے رسالت مآب سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اب آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اس کی تیاری ہو اور آپ حج ادا کر دیں، کیونکہ اس وقت تک سوائے 2 واجبات کے پورے واجب پہنچ چکے ہیں، آپ پہنچا چکے ہیں، 2 واجبات رہ گئے، ایک حج ہے، دوسرے ولایت علی ہے، ان دونوں کو پہنچانا ہے۔ جس طرح آپ نے توجہ، جس طرح اس سے پہلے بھی پہنچا، یہ بھی کہا گیا، تفصیل ہے اس کی الگ، کہ وہ ولایت، وہ اعلان، وہ تجدید، وہ عہد آپ پھر لے لیں لوگوں سے، آگے بات آئے گی کہ یہ 2 باتیں ابھی باقی ہیں، ایک حج اور ایک ولایت، اس طرح آپ پہنچا دیں جیسے نماز و روزے کو پہنچایا ہے، یعنی کر کے دکھایا، بتا کے دکھایا، اسی طرح اب حج بھی کر کے بتا دیجئے، ادا کر کے بتا دیجئے، اراکین حج کیا ہیں، ضروریات حج کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ولایت کا اعلان ہو جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے آپ منادی کرا دے، رسول نے منادی کرا دی، جو استطاعت رکھتا ہے وہ خانہ کعبہ تک پہنچ جائے، خانہ اللہ تک پہنچ جائے، جو نبی کے ساتھ رہنے والے ساتھ رہے۔ تو 70,000 کی تعداد بھی ہے، زیادہ کے بھی ہے، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے نبی کے ساتھ جانے والوں میں 70,000 تھے، پھر وہاں اور جمع ہو گئے، الگ الگ اقوام کے، الگ الگ ممالک کے، الگ الگ جگہ کے لوگ آئے ہیں۔ تو یہ 70,000 کی جو تعداد بتائی گئی ہے، یہ وہی تعداد ہے جو تابعین موسیٰ کی رہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ مماثلت یہ بتلائی گئی کہ اس وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا، موسیٰ نے ہارون کے لیے بیعت لی تھی تو ان کی تعداد بھی 70 تھی، لیکن بعد میں انہوں نے بیعت توڑ دی، تو اے نبی آپ بھی ان سے بیعت لے لیں، یہ بھی بعد میں بیعت کو توڑ دیں گے۔ تو نبی نے عزم کیا کعبے کے لیے، ایک گروہ ساتھ ہو گیا، اور منزلیں طے کرتے ہوئے پیغمبر اسلام پہنچے بھی، اور حج کے زمانے کا آغاز ہوا۔ تو 9 ذیلحج تھی، آپ کی توجہ، 9 ذیلحج تھی، عرفے کا دن تھا، جمعے کا روز تھا کہ جبرائیل یہ حکم لے کر آئے کہ اے نبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ہر نبی کی ایک میعاد مقرر کی ہے اس اسباب و علل کی دنیا میں، اور اس کو واپس بلا لیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے کسی بھی رسول کو، توجہ، اس وقت تک نہیں بلایا جب تک کہ دین کو کامل نہ کر دیا ہو اور اپنی حجت کو تمام نہ کر دیا ہو۔ لہذا اب آپ بھی دین کو تکمیل کریں، لیکن یاد رکھیں کہ اکمال دین و اتمام نعمت ولایت علی کے اعلان پر موقوف ہے۔ یہ تصور کے بغیر ولایت علی دین کامل ہوگا، نعمت تمام ہوگی، ناممکن ہے۔ علی کی ولایت کے اعلان پر اب آپ سارے تبرکات، تابوت سکینہ ہو کہ لباس ابراہیم ہو کہ عصائے موسیٰ ہو، جتنے تبرکات ہیں وہ سب کے سب آپ اپنے وسیع جانشین خلیفہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حوالے کر دیں۔ آپ ان کو حوالے کر دیں، پوری ذمہ داری اپنی خلافت کی انہیں دے دیں، اور یہ کہ پھر آپ ہماری طرف آنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ النشرہ میں ہے کہ رغبت کو ہماری طرف آنے کی، اور یہ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ اہتمام کر دیں۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے کہا کہ جبرائیل، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میں جب یہ اعلان کروں تو لوگ منحرف ہو جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ انہوں نے اپنے ابن کے لیے ایسا کیا ہے، ایک تفرقہ ہو سکتا ہے، تم اللہ سے اس کی ضمانت لے کر آؤ کہ جب میں اعلان کروں تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا، واللہ یعصمک من الناس، یہ تم لے کر آؤ۔ تو ٹھیک ہے، گفتگو ہو گئی، اور یہ 9 ذیلحج کی بات تھی، اس کے بعد ارکان حج ادا ہو گئے۔ اب ہونے کے بعد 13 ذیلحج کو آپ کی توجہ چاہوں گا میں،
13 ذی الحج کو سورہ، دیکھیے آپ کس موقع پر سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح قریب نازل ہوا. یہ سورہ 13 ذی الحج سن 10 ہجری کے لیے بتایا گیا کہ نظر کب فتح کہاں ہے؟ لوگ فتح مکہ کو فتح دین سمجھتے ہیں، فتح مکہ کو فتح اسلام سمجھتے ہیں. فتح دین و فتح اسلام تو اعلان ولایت علی کے ساتھ ہے. یہ پیغام نویں ذی الحج کو آنے کے بعد رسول اللہ نے 10 11 اور 12 ہجری اور کا ادا کی. اب سفر کا آغاز واپسی کے تو 13 ذی الحج کے بعد مسجد الخیف جسے کہا گیا ہے تاریخ میں، وہاں قیام ہوا. وہاں پھر جبرائیل لے کے آئے یہ بیان. نبی نے پھر وہی کہا ضمانت لے کر آؤ. ضمانت تحفظ کا اعلان نہیں ہوا تھا. نبی پھر آگے بڑھے، سفر اختیار کیا تو کراہ النعیم کے مقام پر پہنچے. وہاں پھر یہ حکم ہوا پیغمبر اسلام کے لیے کہ آپ یہ پیغام پہنچا دیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے لفظ ہیں، میں آپ کو تاریخ کے لفظ بتاؤں، میرا کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ جبرائیل نے کہا کہ اے نبی آپ پھر سے تجدید بیعت کروا لیں جیسے کہ پہلے لے چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر کوئی پہلا موقع نہیں تھا بیعت علی کا، اس سے پہلے بھی لی جا چکی تھی. اس سے پہلے کہ جو بیعت پہلے کی تھی اس سے لوگ منکر ہو جائیں، آپ تجدید کروا دیں، آپ عہد و پیمان لے لیں، آپ عہد و پیمان لے لیں ان سے کہ بیعت نہ توڑیں گے، ان سے تجدید کروا لیں بیعت علی کی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو کوئی اس ولایت علی کے ساتھ میرے پاس آئے گا اس کے لیے جنت میں مقامات ہوں گے، جو انکار کر کے آئے گا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ بھی اعلان کر دیں. پوری مسلسل ایک تقریر جبرائیل کی، پوری ایک تفصیل جبرائیل کی جو انہوں نے نبی سے کہی ہے. اور اس کے بعد پھر نبی نے سفر اختیار کیا، کیونکہ ابھی تک ایک صلوات ارشاد فرمائیں، کیونکہ ابھی تک تحفظ کا وعدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی رکے رہے. یہی کہتے رہے بار بار کہ مجھے خدشہ ہے ایسا ہوگا تو لوگ اعتراض بھی کریں گے، لوگ منحرف بھی ہو جائیں گے، ممکن ہے اسلام سے بھی لوگ وہ ہو جائیں کہ بھئی یہ یہاں پر جو ہے خاندان کو دیکھا جا رہا ہے، کنبہ پروری ہو رہی ہے، بہل جیسا جو لوگوں کے خیالات تھے اس کا خدشہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا. لیکن آخر میں جیسا میں نے کہا 9 ذی الحج سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور پھر آخری منزل وہ آئی کہ جہاں پر میدان غدیر میں ایک مسجد کے پاس ایک پہاڑی کے قریب جب وہاں اس خاص مقام پر پہنچے پیغمبر دامن پہاڑی کے، تو وہاں پر اب جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات ارشاد فرمایا اللہ. یہ ایک مختصر تھی اقصا خلاصہ تھا 18 ذی الحج تک کہ کیا ہوا. یہ نہ سمجھے کہ 18 ذی الحج ہی کو یہ بات ہوئی، بلکہ 9 ذی الحج سے مسلسل پیغمبر پہ اصرار ہے یہ پہنچا دے یہ پہنچا دے یہ پہنچا. اب تک تو پہنچا دینے کا اصرار تھا، اب تک تو صرف پہنچا دینے کی بات تھی کہ یہ پہنچا دے یہ پہنچا دے. اب یہ ہو گیا کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اب یہاں آ کر بات رکی، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچا پہ رکی نہیں. اب جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ ذمہ لیتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے آپ کو آدمیوں کے شر سے محفوظ رکھے گا،
تب کہیں جا کے نبی نے اعلان کیا کہ قافلے کو روکا جائے. قافلہ رکا، لوگ حیران تھے، قیامت کی دھوپ تھی، تپش سے ریگزار غدیر تپ رہا تھا. حاجی اپنے اپنے عبائیں نکال کر اپنے پاؤں میں باندھ کے، کھڑے ہونے والے کھڑے تھے، بیٹھنے والے بیٹھے تھے، عبائیں بچھا کر بیٹھے تھے. پہلے تو میدان کو صاف کیا گیا. لفظیں ہیں تاریخ میں کہ کچھ خاردار جھاڑ تھے وہاں پر کہ انہیں ہٹایا گیا، کاٹا گیا. خاردار جھاڑوں کو کاٹا گیا، کانٹوں کو ہٹایا گیا. یہ بھی علامتیں ہیں، اشاریت ہے. غدیر واضح بھی ہے، غدیر اشاریت میں بھی ہے. کانٹوں کو ہٹانے کا مطلب ہے اگر ولایت علی کو اقرار کرنا ہو تو دل سے دنیا کو ہٹانا پڑے گا. دل سے دنیا کو ہٹانا پڑے گا، کیونکہ دنیا کانٹے ہے، ولایت علی پھول ہے. پھول چاہتے ہو تو کانٹوں کو ہٹانا پڑے گا. کانٹے ہٹائے گئے، میدان صاف کیا گیا، کجاووں کا منبر بن رہا. اعلان، اب اعلان پہ توجہ عزیزان گرامی. اعلان ہوا کہ لوگوں کو بلایا جائے. کیا کہہ کے بلایا جائے، کس طرح سے بلایا؟ تو روایتوں میں یہ ہے کہ حی علی خیر العمل کا فقرہ غدیر سے پہلے بھی شامل اذان تھا، شامل اقامت تھا. لیکن اب اذان کے اور اقامت کے جو مختلف اجزاء ہیں ان میں سے کس جز کا انتخاب کیا، یہ خاص بات ہے. اللہ اکبر کہہ کے بھی بلایا جا سکتا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ کے بھی بلایا ہے نا بھئی. آواز دینے کے لیے، نعرہ دینے کے لیے کوئی خیر تو نہیں تھی نا. لیکن کیا کہہ کے بلایا گیا؟ حی علی خیر العمل. کیونکہ بات اعمال کی تھی، صرف اعمال کی نہیں، اعمال کی قبولیت کی بات کہ تم اپنی زندگی میں جتنے بھی عمل خیر انجام دو گے ان سارے اعمال خیر کی قبولیت کا دار و مدار اس ایک عمل خیر پر ہوگا. اگر یہ عمل خیر نہیں تو کوئی عمل خیر نہیں ہوگا. یہ ایک نیکی نہیں تو کوئی نیکی نہیں ہوگی. نیکیوں کی بڑی فہرست ہوگی، اچھے اعمال کی بڑی فہرست ہوگی، بہت سے ہوں گے، لیکن جو سب سے بڑا نیک عمل ہے وہ ہے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب. گناہوں کی بڑی فہرست ہوگی، بہت سے ہوں گے گناہ، بڑے سے بڑا گناہ ہوگا، لیکن انکار ولایت علی سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. نیکیوں میں بڑی نیکی اقرار ولایت، گناہوں میں بڑا گناہ انکار ولایت. حی علی خیر. اس کے ساتھ ایک اور بھی فقرہ تاریخ میں ملا مجھے جو آواز دی گئی. حی علی خیر العمل کے ساتھ ایک ہی نعرہ ہو ضروری نہیں ہے. کبھی کوئی حی علی خیر العمل کہہ رہا ہے، کوئی ایک آدمی تو تھا نہیں نا، کئی لوگ تھے، کئی کو بھیجا تھا، جاؤ جو آگے بڑھ گئے انہیں بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی آواز دو، ان کا انتظار کرو. تو حی علی خیر العمل کے ساتھ الجامع، صلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ کے پر کہ مل جل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. عزیزان گرامی، جماعت کے ساتھ واجب نماز پڑھی جاتی ہے. سنت نمازیں مستحبات جماعت سے نہیں پڑھے جاتے. تو رسول نے بتلایا تمہارے جتنے واجبات ہیں پورے واجبات کی قبولیت اس نماز جماعت ولایت علی پر ہے. دونوں کا مفہوم وہی ہے. آواز دو، اس باجماعت نماز ادا کرنی ہے. لوگ حیران تھے، یا رسول اللہ اس دھوپ میں تپتے صحرا میں کون سی جماعت کی نماز ہونے والی ہے، کون سی جماعت؟ پتا چلا اب جب سب جمع ہو گئے، صفیں بن گئی،
تیار ہو گئی صفیں، تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب گرامی، مجھے کچھ اور منزلوں سے بھی گزرنا ہے. جیسا آغاز میں نے کہا تھا، ایک بات ذہن سے ہو گئی تھی جو اس کرنا ہے کہ اس گفتگو کے بعد ایک اور منزل سے بھی ہمیں گزرنا ہے جہاں قرآن سے یہ طے ہے کہ ولایت علی میں شراکت بھی شرک ہے جیسے اللہ کی ذات بھی شرک ہے. اسی لیے اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جا سکوں. غدیر کا واقعہ تو آپ کے دلوں میں ہے، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. جب بھی غدیر پڑھی جاتی ہے آپ کے ذہنوں میں تو تجدید ہوتی ہے نا. وہ تو پہلے سے کوئی نئی بات تھوڑی ہے، پورا جان تفصیل. آپ مجھے تفصیل نہیں عرض کریں، میں یہ عرض کرنا ہے کہ جب یہ سب اہتمام ہو چکا اور صف نماز غدیر بن چکی، تیار ہو گئی، تو اب نبی اگر آ کے تنہا کچھ اعلان کر دیتے تو پتہ چلتا کہ اس نماز جماعت کے پیش امام تنہا نبی ہیں. لیکن نبی نے علی کا ہاتھ تھام کے علی کو ہمراہ لا کے بتا دیا کہ اس نماز غدیر، ولایت غدیر، اس نماز جماعت غدیر کا پیش امام سوائے علی کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مقام پر میں ہوں میرے بعد علی بھی اسی مقام پر رہیں گے. اسی لیے اس مقصد سے علی کا ہاتھ تھامے ہوئے لائے اور اس کے بعد لانے کے بعد پہلے اقرار لیا. پوچھا کیا میں تمہارے نفوس پر اولا بالتصرف ہوں کہ نہیں؟ سب نے بلا یا رسول اللہ کہا. اللہ کے لیے اقرار لیا، کیا تم خدا کو مانتے ہو کہ خدا تم پر اختیار رکھ؟ سب نے کہا وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ ہم سے زیادہ ہماری زندگی پر اختیار رکھتا ہے. اس کے بعد آپ کا اختیار ہے، آپ رکھتے ہیں. بے شک. پھر پوچھا نبی نے کہ میں کون ہوں؟ تو کہا آپ محمد ہیں، ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، ابن ہاشم ہیں، ابن عبد مناف ہیں. اپنے خاندان کی سیادت کو منوایا، اپنے حسب کو نسب کو ان کی زبانوں سے اقرار کروایا. اس کے بعد یہ پوچھا کیا میں نے تمہارے لیے نیکیاں نہیں لائی؟ سب نے کہا آپ نے بہترین نیکیاں ہمارے حوالے کی ہیں. آپ نے صراط مستقیم ہمیں بتایا، آپ نے ہدایت کا راستہ بتایا. سارے اقرار لینے کے بعد یہ کہا کہ اب سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کا یہ حکم مجھ تک آیا ہے کہ میں پیام تم تک پہنچا دوں. اور وہ پیام پہنچانے کے لیے صرف زبانی پیام پہنچایا نہیں، پیام سنایا بھی، پیام دکھایا بھی، پیام بتایا بھی. ایک معنی میں زندگی سنائی بھی، زندگی دکھائی بھی، زندگی بتائی بھی، حیات کا مقصد بتایا. علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو. عجیب منطق عزیزان گرامی. اس میں بہت توجہ چاہوں گا کہ نازک منزل سے آپ کو گزارنا ہے آپ کی توجہ کے ساتھ کہ یہ جو کہا نا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اب اصرار کہتے ہیں میں جس کا مولا میں علی اس کا مولا ہے. اب یہاں کیا بات طے ہو رہی جانتا پہلے جیسا میں نے کہا تھا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. نبی کے لیے تمہارے لیے یہ نہ لیا، یہ نہ سنا، اسے نہ قبول کیا، کچھ نہ قبول کیا. نبی کے لیے یہ ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ نہ لے لیا جو نبی نے پہنچایا ہے تو کچھ نہ لیا. نہ نماز لی، نہ علی کی ولایت نہیں لی تو نہ نماز لی، نہ روزہ لیا، نہ حج لیا، نہ قرآن لیا، نہ دین لیا، نہ ایمان لیا، کچھ نہیں لیا. علی کی ولایت نہ لی تو کچھ نہ لیا، علی کی ولایت لے لی تو سب کچھ
کچھ لے لیا، اتنا لے لیا کہ جو نبی نے دیا تھا لے لیا، ایک علی کی ولایت لے لی۔ اب یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا، اب یہاں نبی نے قید کر دیا میں جس کا۔ اب اگر کل کو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی میرا تو مولا ہے مگر علی اس کا مولا نہیں ہے، تو نبی تو یہ کہہ رہے تھا میں تو اسی کا مولا ہوں جس کا علی مولا ہے۔ اب تم لاکھ کہہ لو نبی میرا مولا، نبی میرا مولا، تم کہہ رہے ہو نا، نبی کیا کہہ رہا ہے؟ تم کہہ رہے ہو نبی میرا مولا، نبی کہہ رہے تو میں تو اس کا مولا ہوں علی جس کا مولا ہے۔ اب یہاں بات ایسے ہو گئی کہ علی جس کا مولا نہیں نبی بھی اس کا مولا نہیں۔ علی جس کا مولا نہیں نبی اس کا مولا نہیں، علی جس کا مولا نبی اس کا مولا۔ یہ طے ہو جانے کے بعد خطبہ بڑا تفصیلی ہے، خطبے کے بارے میں تو میں کہنے اس لیے کہ وقت ہی نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اتنا طویل اور تفصیلی خطبہ ایک اختصار جو آپ جانتے ہیں مشہور بات ہے کہ والے من والا واد من والا منصر من نصر و بغض من خذل، کہ پروردگار تو والے من والا نے محبت کر، اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، جو علی کا ہو جائے تو بھی اس کا ہو جا، وعاد من وادا، جو علی کا دشمن ہے تو بھی اس کا دشمن ہو جا، جو علی کی نصرت کرے تو بھی اس کی نصرت کر، جو علی کی نصرت نہ کرے تو بھی اس کی مدد نہ کر۔ تو آج دنیا میں اگر اللہ کی مدد کسی کو نہیں ہوتی ہے تو اس میں نہ اللہ کا قصور ہے نہ نبی کا قصور ہے۔ تمہیں تو بتلا دیا گیا تھا اللہ کی مدد درکار ہو تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا۔ آج یہ گلا کرنا کہ ہمیں اللہ کی مدد نہیں ملتی تو کیا کرے، کیوں نہیں ملتی وہ سوچو۔ تفصیل خطبے میں بتانے کے بعد ایک بات عرض کرنا جو توجہ پوری تمہید کے لیے میں آپ سے خاص بولے، ایک خاص بات تاریخ میں ایک منظر سامنے آیا ہے جو بات ہے حقیقت، اب تک خود میرے بھی علم میں نہیں تھی بات، لیکن اب جب آئی ہے یہ تو ضرور ہے کہ وہاں پر اس موقع پر خطبے کے ساتھ خطبے کے دوران ہو یا خطبے کے اختتام پر ہو پیغمبر نے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی، یہ بات متفقہ طور پر مانی جاتی ہے، انی تارکم فیکم الثقل، ہے نا۔ اب یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد نبی نے بلندی سے اسی مقام سے تحر کرات کی توجہ میری جانب متوجہ بھی رہی، کیونکہ اس میں اشارہ نبی کا اشارہ ہے تو مجھے بھی اشارہ کر کے بتلانا پڑے گا، ورنہ سمجھ میں کہاں سے آئے گا۔ آپ کی نظریں مجھ پر رہے، میری جانب متوجہ رہے۔ نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اور اہل بیت۔ آگے تفصیل ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، متمسک ہو جاؤ، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ مجھ سے آن ملے۔ پتہ چلا کہ حوض کوثر پر آنے تک قرآن اہل بیت جدا ہونے والے نہیں ہے۔ تم اگر اپنی ضد سے جدا کر دو تو الگ بات ہے، تم الگ الگ کر دو تو الگ بات ہے، پھر تم کو فلاح نہیں ملے گی۔ تفلحون کی لفظ موجود ہے وہاں پر، فلاح چاہتے ہو اگر تو یہ کرنا، انہیں ساتھ رکھنا۔ اب روایت میں یہ ہے آپ کی توجہ کہ پہلے نبی نے بتلایا کہ تمہارے درمیان دونوں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایسے توجہ ایسے بتایا دونوں چیزیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ایسے چھوڑے جا رہا ہوں بلکہ ایسے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر خاص اشارہ اس میں ہے، ایسے نہیں، ایسے ہو تو برابر ہو گئے، ایسے ہو تو قرآن اور اہل بیت برابر ہو جائیں گے۔ نبی نے بتایا ایسے نہیں چھوڑ رہا ہوں، ایسے چھوڑ رہا ہوں جو ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں۔ بڑا کون ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ اہل بیت ہے۔ بتایا کہ کبھی قرآن سے علی کا تقابل نہ کرنا، تقابل کرو گے تو افضلیت علی کی ثابت ہو جائے۔ پہلے یوں بتا کے کہا کہ ایسے نہ سمجھنا، ایسے نہیں چھوڑ، یوں یہ وہ ہے، اور یہ بھی کہا یہ بڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو، تو بڑا ہوا کون ہے؟ یہ نبی نے ثابت کیا۔ آج ہم افضلیت بتاتے ہیں تو لوگوں کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے۔ یہ ماتھے کا بل جو ہوتا ہے نا، یہ آئینہ ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ماتھے کے بل کا جو یہ بل کا اثر کہاں سے آتا ہے؟ یہاں سے آتا ہے، یہاں سے آتا ہے۔ اسی لیے کہا یہاں یہ ماتھے پہ بل آتے ہی یہ آئینہ ہے،
اور آپ اس آئینے میں دیکھ لیں. اسی لیے کہا جب کبھی تم ولایت علی کی خون کی محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو. باپ کے لیے نہیں کہا، باپ کے لیے نہیں کہا، ماں کے لیے کہا. کیوں؟ ماں امانت دار ہوتی ہے. امانت میں خیانت نہ ہو تو ماتھے پہ بل نہیں آتا. امانت میں خیانت نہ ہو تو ماتھے پہ بل نہیں آتا. ماتھے پر کیا آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ کیا روشن ہوتا چلا جاتا ہے جانتے ہیں آپ؟ جبھی پر نام علی لکھ دیا تھا بچپن میں. علامہ رشید ترابی رحمت اللہ علیہ مقاموں کہتے ہیں جبھی پر نام علی لکھ دیا تھا بچپن میں، وہ نقش اب ابھر آیا ہے، روشنی یوں ہے. چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا ہے ماں کی امانت داری کی وجہ سے. اب یہ غیدیر کا میدان گواہ ہے. اعلان ولایت پر پتہ نہیں کتنوں کے ماتھوں پہ شکن آئی ہے، کتنے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے ہیں. یہ تو وہ منظر ہی بتائے گا. وہ منظر پیش کرنے بیٹھوں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. یہ غدیر کا مطلب منظر ختم نہیں ہوگا، میری حیات ختم ہو جائے گی. غدیر کا ایک منظر ختم نہیں ہونے پائے گا. اب یہاں مجھے یہ بتانا ایک اور قرآن کیا ثابت کرنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے کیا ہوتا ہے. یہ واقعہ گزرتے ہی آپ میں تفصیل نہیں بتاؤں گا. حارث کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہا، کیا کہا اس نے کہ اگر یہ بات آپ اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اگر یہ بات ہے تو اللہ مجھ پہ عذاب نازل کرے. اور وہ بھی خود سے کہا، پتھر کا عذاب جو ہونا تھا ہو گیا. یہ تو ہو گیا واقعہ. قرآن میں مسلسل تلاوت آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. میں نے پڑھا ایک سے کئی مقامات پر ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب. آپ کی توجہ، ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع. اللہ بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے. اللہ بڑی تیزی سے. پروردگار تو بڑا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر ہم نمازیں چھوڑ دے، ہمارے والے آنے والی 7 نسلوں میں کوئی ہمارے نام سے نماز پڑھ دے تو ہمارے حساب میں لکھ دے گا. اتنی مہلت اپنی نمازوں کے لیے، اتنی مہلت اپنے روزوں کے لیے، اتنی مہلت حج کے لیے ہم نہ کریں تو کوئی ہماری طرف جا کے کر دے، ہمارا نام لے کے کر دے، ہمارا حج ہو جائے گا. ہمارا نام لے کے نمازیں پڑھ لے، نمازیں ہماری ہو جائیں گی. ہمارا نام لے کے روزے رکھ لے، روزے ہمارے ہو جائیں گے. ہمارے نام سے خمس نکال دے، خمس ہمارے نام سے ہو جائے گا. تو نے اپنی عبادتوں کے لیے، اپنی واجبات کے لیے، عبادتیں ہی نہیں واجبات کے لیے اتنی چھوٹ رکھی، اتنی مہلت رکھی. اتنی مہلت دینے والا تیزی سے حساب لینے کی بات کیوں کر رہا ہے پروردگار؟ یہ کون سا حساب ہے جو بڑی تیزی سے لینے والا ہے میرے مالک؟ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کون سا موقع ہے. تاریخ میں کہا ہے، آگے واقعہ تو سامنے آئے کہ اتنی تیزی سے حساب کہاں لیتا ہے. تو پتا چلا میدان غدیر میں حارث کے انکار ولایت سے ادھر اس نے انکار کیا، ادھر اللہ نے پتھر نازل کر کے بتایا اتنی تیزی سے لیتا ہوں حساب، علی کی ولایت کا حساب لیتا ہوں. کسی عبادت کا حساب نہیں لوں گا اتنا تیزی سے، بہت چھوٹ دوں گا، بہت چھوٹ دوں گا. کسی عبادت کا حساب نہیں لوں گا. حساب لوں گا تو عبادت ولایت علی کا حساب لوں گا، اور ایسے حساب لوں گا کہ رحمت للعالمین رہتے ہوئے بھی عذاب نازل کر کے بتلاؤں گا. نبی کی رحمت سب کے لیے نہیں ہے، نبی کی رحمت ولایت علی کے ساتھ ہے. صلوات الشرف ہونا ہے حضرات بابا. اب وہ مقام، وہ منزل
کہ سب کچھ ہوتے ہوئے نمازیں، روزہ، حج، عبادتیں، انسان مشرک ہو چلا ہے۔ شرک ہم کہتے ہیں تو ہم پہ الزام ہے۔ اب اگر ہمت ہو تو اللہ پہ الزام لگا دو کہ پروردگار تو نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، ہم نے مان لیا تھا۔ اب بات یہاں آ گئی علی کی ذات میں بھی شرکت شرک ہے۔ یہ آیت ہے قرآن میں سورہ الزمر جو 39واں سورہ ہے، 39 قرآن کا، اس میں 65ویں آیت میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ لئن اشرکتم، لئن اشرکتا، کہ یہ لفظ استعمال، اس کے بعد کہا ہے کہ لیحبطن عملک، عمل کا ذکر ہے، لیحبطن عملک کہا گیا، اور اس کے بعد ہے لتکونن من الخاسرین، لتکونن من الخاسرین، لئن اشرکتا لیحبطن لتکونن من الخاسرین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال حبط یعنی مٹ جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ کس سے کہہ رہا ہے پروردگار؟ یہاں کہہ رہے تھے نا آئے بلغ میں اتنی سختی سے کہہ دے، اب یہاں دیکھیے اللہ کی سختی، یہ بھی تو نبی ہی سے کہہ رہا ہے، کسی اور سے نہیں کہہ رہا ہے نا پروردگار عالم۔ میں مماثلت بتلا رہا ہوں ولایت علی کے اعلان کی، اور اس ولایت علی میں بھی وہی شدت ہے، علی کی ولایت میں شرکت میں بھی وہی شدت ہے۔ اب یہاں یہ کہہ دیا کہ جس نے شرک کیا، یہ آیت کا ترجمہ لفظ اشرکتا کی تو ترجمہ شرکی ہوگا۔ تفسیر میں ہمارے چھٹے امام اور پانچویں امام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے وقت کے اعتبار سے میں اختصار کے ساتھ کام لے رہا ہوں، ایک ایک فقرہ خالی امام کی تفسیر کے اعتبار سے امام نے فرمایا اس آیت میں جو شرک کی بات کی گئی ہے وہ میرے جد علی کی ولایت میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اگر کسی نے ولایت علی میں کسی اور کو شریک کر دیا تو وہ مشرک ہو جائے گا، وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس آیت کے نزول کی جو شان بڑی تفصیل ہے، میں بہت اختصار سے 4-5 فقروں میں عرض کروں اور تمہید کا ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے، اور جو آج کے دن کے آنے والے دن کی جو حقیقت ہے، حقیقت روز عاشورہ، حقیقت ایام عزا، اور ہم اس منزل پر آئے پھر میں جانتا ہوں آپ اس کے منتظر بھی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ نبی نے ابتداء اسلام کے دور میں جب اس جانب اشارہ کیا، کنایا کیا کہ میرے بعد میں میرا بھائی علی جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ ابھی اسلام قبول کیے ہیں، اسلام کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، لوگ بڑے غریب ہیں، محتاج ہیں، اگر آپ اس طرح اعلان کریں تو لوگ کہیں گے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں، خاندان کے لیے کر رہے ہیں، لہذا آپ سے رک جائیں۔ تو نبی نے کہا کہ یہ میں خود سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جس کی میں تعمیل کر رہا ہوں، جو مجھ پر لازم ہے، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو کہا اچھا ایسا کیجئے کہ آپ اعلان کر ہی نہ آئے آپ علی کی ولایت کا، تو قریش سے کسی اور کو، مسلمانوں میں سے کسی کو اس میں آپ شامل کر دیں، علی کے ساتھ یہ بھی ولی ہے۔ تو اس وقت فوراً اس سے پہلے کہ نبی کوئی جواب دیتے، اللہ کا یہ حکم نازل ہوا، جیسے یا ایھا الرسول بلغ کا آیا تھا، ویسے ہی کہا لئن اشرکتم لیحبطن، کسی کو شریک نہ کرنا۔ اے نبی آپ ولایت علی میں کسی کو شریک، اگر آپ نے شریک کر دیا، وہاں کا تھا اگر نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہاں یہ ہے اگر شریک کر دیا تو جو پہنچایا تھا وہ خود ختم ہو جائے۔ یحبطن عملک لتکونن من الخاسرین، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے۔ اب پتا چلا بعد رسالت میں اگر کسی نے اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، نبی کے بعد اگر کسی کو بھی نبی کا جانشین و خلیفہ مان لیا، تصور کر لیا، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے، شرک کیا ہے اس میں۔ جیسے ذات الہی میں یہ ماننا کہ اللہ کوئی اور بھی ہے یا اللہ کا بیٹا بھی ہے، یا یہ ماننا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، جیسے ذات الہی میں کسی کا تصور کرنا بھی شرک ہے، اسی طرح ولایت علی میں کسی کا تصور کرنا شرک قرار ہے۔
یہی شرک ہو رہا تھا دنیا میں، زیادتی ظلم علی پر، اور اسی ظلم کا سلسلہ کربلا تک آیا ہے، اور کربلا میں بھی یہی شرک ہو رہا، ہوتے 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 دین اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام جس نے کہا، اس کی شکل یہ ہو چکی تھی کہ در شبیر پر اس طرح کھڑا ہے اسلام۔ محمد علی وفا کہتے ہیں در شبیر پر اس طرح کھڑا ہے اسلام، جیسے بیمار مسیحا سے شفا مانگے، اور اب جب مسیحا سے شفا مانگ لی تو شفا دینے والا کیسا تھا؟ شاعر سخائے حرم کہتے ہیں پیروں کے چہرے پر ایسا نور تھا، وہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا جو اللہ کے مقام پر ہو۔ چہرے پر ایسا نور تھا پیروں کی پیاس میں، جیسے خدا کھڑا ہو مشرق اللہ، وہی شفا دے سکتا تھا۔ شفا مانگتا ہوا دروازے شبیر پر آیا تو شبیر نے کہا ایسے شفا عطا کروں گا قیامت تک پھر بیمار نہ ہوگا میرے نانا کا بھائی۔ اب اس شفا کو عطا کرنے میں کن کن منزلوں سے حسین کو گزرنا پڑا، کہاں کہاں سے گزرنا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، شب عاشور کی منزل آئی تو عباس کو بھیجا، جاؤ جا کے کہو کہ ایک رات کی مہلت ہو۔ لفظ مہلت، حسین مہلت دینے والا ہے، لینے والا نہیں۔ دنیا کو مہلت دی، دنیا کو مہلت دی کہ ایک رات کی مہلت ہے، حق کو باطل کو سمجھ لے۔ سمجھنے والوں نے سمجھ بھی لیا، جاننے والوں نے جان بھی لیا۔ مہلت لکھے اب ایک رات عبادتوں میں بسر ہوگی۔ اب وہی بات جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ولایت کا تحفظ ہوگا، اسی رات کو کائنات کی بقا کا فیصلہ ہوا ہے۔ شب عاشور شب بقائے کائنات ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے۔ اب جانتے ہیں آپ کائنات کی بقا کا فیصلہ ہو رہا ہے کن خیموں میں ہو رہا ہے، کیسے خیموں میں ہو رہا ہے؟ کسی خیمے میں جوان بیٹے کو زانوں پر لٹھائے ماں شبع کی روشنی میں کہہ رہی ہے میرے لال کا لیے چہرہ خاک و خون میں بھر گیا، یہ چاند سی صورت خاک میں مل، یہ ہے تحفظ، یہ حفاظت ہو رہی ہے دین کی۔ کسی خیمے میں ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹا کے کہتی ہے علی کی بیٹی میرے بچوں پر میدان میں جانا تو زندہ واپس نہ آنا۔ تحفظ ہو رہا ہے، تحفظ ہو رہا ہے، دین کو بچایا جا رہا ہے۔ کسی خیمے میں عزیزان گرامی کس توجہ، کسی خیمے میں دین جھولے میں آخری سانسیں لے رہا ہے، کسی خیمے میں دین آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ اس دین کو، دین مجسم علی اصغر ہے، دین کو ماں کبھی گودی میں اٹھاتی ہے کبھی جھولے میں جھلاتی ہے، یہ تحفظ ہو رہا ہے۔ کہیں اصحاب و انصار حسینی کے خیموں میں عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، تلاوتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، تسبیح و تقدیس ہے، یہ تحفظ ہو رہا ہے دین کا، یہ بچایا جا رہا ہے دین کو۔ رات یوں ہی گزر گئی، تحفظ دین الہی میں صبح ہوتے ہوتے اذان صبح کا وقت آیا تو حسین نے کہا میرے لال علی اکبر اذان دے دو۔ علی اکبر کی آواز فضائے کربلا سے نکلتی ہوئی فضائے کائنات میں گونجنے لگی۔ علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ذرے ذرے نے آواز دی بے شک خدا بڑا ہے، گواہی دی ہر ایک نے کہ بے شک خدا بڑا ہے۔ کائنات میں پھیل گئی آواز، سننے والوں نے جنہوں نے نبی کو سنا تھا بے ساختہ کہا ارے کیا نبی کربلا میں آ گئے ہیں؟ یہ آواز تو رسول اللہ کی آواز ہے، یہ آواز تو نبی کی۔ ہاں
شکل نبی کی آواز تھی. اس آواز کو سب نے سنا مگر حر کے سننے کا انداز الگ تھا. اس نے بھی سنی یہ آواز, طے کر لیا رات بھر حر اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا تھا. بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان سورما سپاہ سالار آ کے کہتے حر یہ تیرا کیا بدن کانپ رہا تھا, روایت بدن کانپ رہا تھا حر کا, آنکھوں سے آنسو روانہ تھے. کیا ہے خوف کھا رہا ہے تو اتنا بڑا پہلوان ہے, صاحب قبیلہ ہے, سردار ہے. تو کہا میں یہ آنسو خوف دنیا کے نہیں ہے, یہ آنسو اس لیے خوف اس بات کا ہے نبی کو کیا صورت دکھاؤ, نبی کی بیٹی سے کیا کہوں گا. اور ایک فقرہ کہا کہ میں جنت و دوزخ کے درمیان فیصلہ کر رہا اور فیصلہ کر لیا حر نے. ادھر حق والوں نے نماز ادا کر دی. بعد نماز اب آغاز ہے, آغاز روز عاشوراء حفاظت حسین کے ساتھ ہے. حسین تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا. صبح عاشور تک حسین تک پہنچنا آسان تو کیا ناممکن تھا, مگر عصر کا ہنگام آتے آتے اتنا آسان ہو گیا. چلا منزلیں طے کرتا ہوا, ساتھ میں بھائی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, غلام بھی ہے. اب ادھر حسین ہے, حسین کے چاروں طرف پہرا ہے. میں منے پہ ہے, میں سرے پہ ہے, سیدھی جانب ہے, دائیں جانب ہے, پیچھے ہے, آگے ہے, ہر طرف پہرا ہے. عاشور کی صبح ہے, بڑا سخت پہرا ہے عزیزان گرامی, پہرا در پہرا ہے. یہ پہرا اس کے بعد عباس کا پہرا ہے, پہلے عباس کا پہرا ہے. کوئی حسین تک جانا چاہے عباس سے گزرے, پھر اصحاب سے گزرے, عباس اجازت دے تو گزرے. فاطمہ کی جان کا معاملہ ہے. حر کو نظم کیا. دور سے حضرت عباس نے دیکھا جو غبار, بہتے شیرانہ بہادر نے صدا دی ایک بار. کون آتا ہے وہیں کھول کے رکھ دے ہتھیار. سامنے جلوہ نما ہے دو جہاں کا سردار. خود سری پر کوئی خود سر نہ زیادہ آئے, چھوڑ دے بس وہیں گھوڑے تو پیادہ آئے. حر پکارا کہ خطابار غلام آتا ہے, ایک بدنام جہاں طالب نام آتا ہے, ایک گدائے در سلطان انام آتا ہے, چومنے کو خدم پاک امام آتا ہے. راستہ دو مجھے خاتون قیامت کے لیے, ارے مور آتا ہے سلیمان کی زیارت کے لیے. میں نے کہا سیدھی جانب بائیں جانب پیچھے آگے, حسین کے آگے جو پہرا تھا وہ زہیر خین کا پہرا تھا. جلیل القدر صحابی بھی ہیں, کبیر السن بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, مگر پہرا جوانی کا پہرا ہے.
ضعیف ہیں، کبھی السن ہے، لیکن پہرے پر ہے۔ آیا حر قریب آیا، کہا کون؟ زہیر نے پوچھا کون آیا؟ حر نے سر جھکا کے کہا میں حر آیا۔ تو پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ حسین سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو زہیر نے کہا ہاں حر مل سکتے ہو، مل سکتے ہو، مگر پہلے اپنے ہتھیار نکال کے میرے پاس رکھ دو۔ احتیاط ہے عزیزان گرامی، فاطمہ کی جان کا معاملہ ہے، ورنہ وہ زہیر ہے، زہیر جانتے ہیں زہیر ان کی سعادت کو سمجھتے ہیں، مگر نہیں، فاطمہ کی جان کا مسئلہ ہے نا، حسین کا مسئلہ ہے، کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، ہتھیار نکال کر رکھ دو۔ غرض لے کر آیا تھا، غرض لے کر آیا تھا، سر کو جھکا کے ہتھیار نکالتے نکالتے رکھتے رکھتے سر کو جھکا کے کہا زہیر میں غرض لے کر آیا، اس لیے ہتھیار اتار رہا ہوں، ورنہ آج عرب میں کسی ماں کا وہ بیٹا نہیں ہے جو جیتے جی ان کے جسم سے ہتھیار اتار لے۔ زہیر نے کہا ہوگا، ہوگا، آج عرب میں کسی ماں کا وہ بیٹا بھی نہیں ہے تو میرے سامنے سے ہتھیار لگا کے چلا جائے۔ خدمت حسین میں آ گیا ہوں، آتے ہی آثار سعادت نمایاں ہو گئے۔ خدمت حسین میں آیا، قدموں پہ سر رکھ دیا، انجام میں کشی پہ نظر رکھ کے پی گیا، شبیر کے رکاب پہ سر رکھ کے پی گیا۔ کہا مولا کیا میری خطا معاف ہے؟ حسین نے کہا ہو میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ وہی کہہ سکتا ہے جس کے وجود میں خدا بستا ہو، وہی کہہ سکتا ہے۔ اور مطمئن ہو گئے۔ اب آثار سعادت تبدیل ہوئے، فوراً ایمان فروز ہوا میں آتے ہی ایمان نے جوش کیا، کہا مولا میرے بیٹے کو میدان کی اجازت دے دے۔ حسین نے کہا اور ابھی ابھی آیا ہے، کچھ دیر ٹھہر جا، آرام کر لے۔ ارے تیری مہمان نوازی کے لیے حسین کے پاس پانی بھی نہیں۔ اصرار کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے مولا اجازت دے۔ حسین نے اذن دیا، حسین کے قدموں کو چوم کے حر کا جوان بیٹا میدان میں آ گیا۔ اب جو میدان میں آیا، تلوار چلی تو دشمنوں کو دوہری دشمنی ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ حسین کی طرف سے آیا ہے، دوسرے ہماری طرف سے جا کے آیا ہے، ہمارا ساتھ چھوڑا ہے۔ اب تلوار چلنے لگی، وار ہونے لگے، زخمی ہونے لگا، بہت کو واصل جہنم بھی کر دیا، لیکن گھوڑے سے زمین پہ آتے آتے اپنے بابا کو پکارا۔ یہ احتیاط ہے، یہ سعادت ہے، کہا بابا تیرا بیٹا آخری سلام پہنچاتا ہے۔ روایت یہ ہے، روایت کے لفظ ہے، بیٹے کی آواز سنی تو بینا ہی جاتی رہی ان کی۔ میدان میں آواز دیتا تھا میرے لال تو کہاں ہے، میرے لال ایک مرتبہ اور پکار لے، ایک مرتبہ بیٹے کی آواز تو نہیں آئی، حسین کی آواز آئی، اور ادارہ اور ادارہ۔ اب جو دیکھا حسین بیٹے کا سر نازوں کو رکھ کے رو رہے ہیں، قدموں پہ گر گیا، اب مولا
غلام زیادہ ہے، غلام حاضر ہو رہا تھا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ نے کیوں زحمت؟ عجیب جواب دیا حسین نے۔ حسین نے کہا ہو تم مہمان ہے، اللہ ہر مہمان ہوا تو مہمانی کا خیال آیا، ظالموں کے حسین کے مہمان ہونے کا خیال نہ تھا۔ دوسری بات یہ کہی اور میں کیسے گوارا کر لیتا، تو ضعیف ہے، جوان بیٹے کا معاملہ ہے۔ ارے دنیا میں جوان بیٹوں کے لاشوں پر ضعیف جاتے ہیں، مولا آپ نے اور کا اتنا خیال کیا، مگر ہائے جب علی اکبر کی آواز آئے کہ بابا میرا جواب لے، فاطمہ کا لال چلتا تھا، گر جاتے تھے، اٹھتے تھے، بلدی علی اکبر آواز دے۔ گرامی اب وہ موقع آیا کہ جہاں نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے۔ 6 مہینے والا رہ گیا تھا، اسے بھی سوارے آپ کے لیے لے گئے، ظالموں نے تیر چلا دیا۔ زمین کربلا پر پس خیمہ پہلی خبر بنی 6 مہینے والے کی۔ خبر علی اصغر پہ بیٹھ کر اتنا روئے، خبر علی اصغر کو نم کر دیا حسین۔ اللہ کوئی دامن نہ تھا جس میں روتے حسین، کوئی دامن نہ تھا جس پر روتے حسین، خبر علی اصغر کو دامن بنا دیا۔ اٹھے تو رخصت کا خیال آیا، رخصت کیا، سبھی کو رخصت کیا، سلام پہنچایا۔ بیمار بیٹے کے سرانے آئے، غشم امام تھے، سید سجاد نے جگایا، افاقہ ہوا، آنکھیں کھول کے دیکھی، کہا بابا یہ عالم ہے آپ کا، کوئی باقی نہ رہا، کہا میرے لال اب کوئی نہیں، ہم میدان میں جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، قافلے کی ذمہ داری ہے بیویوں کا، پھوپھیوں کا، بہنوں کا خیال رکھنا، سید سجاد میری سکینہ کا خیال رکھنا، میرے لال میرے سینے کے بغیر اسے نیند نہیں آتی ہے، میری بچی کو تم سنبھالنا۔ اٹھ گئے، چلے جاتے، کیسے جاتا؟ اللہ کے کرم کا مظہر ہے، کیسے جاتا؟ اللہ کے رحم کرنے کا مظہر ہے۔ رحم کرنے کے لیے رک گئے حسین، کرم کے لیے رک گئے حسین، کرم در کرم کیا، رحم در رحم کیا، کہا میرے لال وطن لوٹ کے جانا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت یاد کرنا۔ حسین کربلا میں بڑا غریب ہو گیا، حسین کربلا میں بڑا غریب ہو گیا میرے لال۔ اب اس کے بعد کرم در کرم یہ کیا، کہا میرے لال ان سے یہ بھی کہنا کہ میں نے انہیں اس وقت بہت یاد کیا جب اپنے لال علی اصغر کا لاشا لیا آ رہا تھا، کاش میرے چاہنے والے ہوتے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے، ایک ایک بی بی کو سلام پہنچایا، نام لے لے کے سلام پہنچایا، اور اس کے بعد فاطمہ کا لال رخصت کے لیے جب بہن کے پاس آیا تو خیامت تھی،
میں تفصیل نہیں عرض کر سکتا بھائی اور بہن کیسے ودا ہوئے. انشاءاللہ کل جو مجلس ہے پلے گراؤنڈ میں پرسے کی مجلس، اس میں کچھ تفصیلی رخصت بیان ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اتنا عرض کروں گا کہ بھائی اور بہن گلے مل کے بہت روئے، بہت روئے بھائی اور بہن گلے مل. ایک فقرہ حسین کی غربت و مظلومیت کا تمنا بھی کی، خواہش بھی کی. تو کیا خواہش کی حسین نے؟ گلے مل کے بہت روئے، بہت روئے. ودا ہوتے ہوتے کہا بہن زینب اپنے نماز شب میں غریب بھائی کو نہ بھولنا. وہ کہہ کے حسین میدان میں آ گئے. فاطمہ کا لال میدان کو جا رہا ہے، بہن پسے دروازہ منظر دیکھ رہی ہے، میرا بھائی لاکھوں میں تنہا جا رہا ہے. ادھر حسین لاکھوں میں تنہا ہے، ادھر زینب اتنا بڑا کنبہ ہے پھر بھی تنہا ہے. کس سے بیان کرے مصیبت، کس سے دل کا درد بیان کرے؟ علی کی بیٹی آ کے خاک پہ بیٹھ گئی، فاطمہ کا لال میدان میں آ گیا، حجتیں تمام ہونے لگی. ابن سعد سے گفتگو ہوئی، ابتدا میں یہی کہا حسین نے کہ میرا راستہ چھوڑ دے کہ میں چلا جاؤں، کہیں بھی نکل جاؤں. روایت میں ہند کا بھی حوالہ ہے کہ میں ہند کی جانب چلا جاؤں. یہ بھی حسین نے حجت تمام کی. کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا میں نے دین محمدی میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا؟ کہا آپ نے کچھ نہیں کیا. کہا پھر کیوں چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرے؟ تو کہا بغضاً لأبی. اور یہی ولایت ہے عزیزان گرامی، یہی ولایت ہے بغضاً آپ کے باپ کی دشمنی میں. کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سن لے، میں تجھے کچھ سنانا چاہتا ہوں. تو کیا حکم ہے؟ تو کہا یہ جو آوازیں ہیں نا فوج کی سے رکا دے، یہ بند ہو جائے. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے فرزند رسول، انسان لاکھوں کی تعداد میں ہے، پھر بھی کہا جائے تو کچھ وقت ہوگا خاموش ہو جائیں، لیکن جانوروں کی آواز ہے، گھوڑوں کی آوازیں ہیں، ہتھیاروں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں ہیں، یہ کیسے رکیں گی؟ تو کہا اگر تو کہے تو میں خاموش کرا دوں. تو کہا آپ کا اختیار ہے، یہ خیرن کہا جاتا ہے، اللہ کی جانب سے ادا کیا گیا اختیار. حسین جب اس نے کہا آپ کا اختیار ہے تو حسین نے اپنا اختیار بتایا. حسین نے ایک نگاہ تن سے ماں بین زمین و آسمان دیکھا، انگشت مبارک سے اشارہ کیا، کائنات میں سکتہ چھا گیا، ہر طرف خاموشی تھی. اب حسین نے کہا یمنا ساتھ سن کیا آوازیں آ رہی ہے. اس نے سنا خیمہ حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اللہ کے لیے آئے. کہا انصفت ابن رسول اللہ. ملعون نے کہا اب انصاف کیا. ایک ایک آنے لگا. کیا مقابلہ کرتا حسین سے؟ ایک لمحے میں ختم ہو جاتا. خلاف وعدہ 10 آنے لگے، قتل ہو جاتے تھے، ٹکڑیاں آتی تھی ختم. اب اس کے بعد 100 کی ٹکڑی آنے لگی. حسین کا یہ عمل تھا کہ میدان کے ایک حصے میں نیزے کو نصب کر دیتے، ٹیک لگا کے ٹہر جاتے پشت فرس پر. 100 سپاہی جب سامنے آتے تو ایک جانب سے حسین گھوڑے کو کعوہ دیتے، کعوہ تمام ہوتا، 100 سپاہی زمین پہ تڑپتے ہوئے نظر آتے. لاشوں کے انبار لگنے لگے جگہ جگہ، وہاں سے نیزہ اٹھاتے دوسرے مقام پر لے جاتے، پھر 100 سپاہی آتے، پھر ان کا وہی انجام ہوتا. جدھر جدھر دیکھو لاشوں کے ڈھیر لگنے لگے. تو ایک مرتبہ شمر نے کہا یبن سعد، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا لال ہے، اس سے یوم جنگ نہیں ہو سکتی، اس سے یوم مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا پھر کیا کرے؟ کہا فوج کو تقسیم کر دیا.
واپس آ کے کوہنیوں سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے، ایسی جنگ کر رہے، دیکھنے کا اشتیاق ہوا لوگوں کو کہ دیکھیں کہ کیسے جنگ ہو رہی ہے۔ بلندیوں پر جا کے دیکھا تو ایک منظر بتایا، جو معلوم ہوتا تھا کربلا کے میدان میں انسانی سمندروں کا، ہتھیاروں کا ایک سمندر ہے جو موجود ہے، انسانی سروں کا اور ہتھیاروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، اس کے درمیان حسین کی تلوار ایسے معلوم ہوتی تھی ایک بجلی کی شکل میں گھوم رہی تھی، اور اس سے اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کے فضاؤں میں منتشر ہو رہے تھے۔ لوگ حیران تھے، یہ وہی جنگ کر رہا ہے جس میں 18 برس والے کو یہ وہی جنگ کر رہا ہے جس نے علی اصغر کی خبر بنائی ہے ابھی ابھی، ایسے جنگ کر رہے تھے۔ ابھی اتنی جنگ کر رہے تھے نا، اسی جنگ میں خیال آیا کوئی میری تعریف کرے، خیال آیا کوئی میری تعریف کرے۔ جنگ کرتے کرتے رکابوں پہ زور دے کے اٹھے، نہر کا رک گیا، عباس اٹھو
قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان يا عظيم مساعي الرضا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان. الأمان الأمان الأمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.